अस्सलामु अलैकुम। पहले तो ये खूबसूरत प्यारा सा मौसम देखें, कैसा मौसम है हमारे पार्क के अंदर। आपको नज़र आ रहा होगा ये बादल आए हुए हैं बहुत ज़्यादा। ये देखें, स्लो मोशन में देखें जी हमारा पार्क भी देखें। ये बिल्कुल ये आपको बिल्कुल बड़ा खूबसूरत लगेगा। इर्द गिर्द बड़ी बड़ी कोठियाँ आप देख रहे होंगे। ये पार्क है हमारा, बहुत खूबसूरत है और इधर मुझे आके बड़ा सुकून मिलता है। और कई दफ़ा दिन में दो तीन दफ़ा भी मैं इधर आ जाता हूँ। ठीक है, इधर दरख्तों ही दरख्त हैं और नीचे ग्राउंड है और ये वो सारा ठीक है। तो और ये मैं हूँ, ये मेरा पार्क है और ये मैं हूँ और अब ये मेरी वीडियो है। हाँ जी, वीडियो में सर जी पहली बात तो ये है कि आज आसिफ अली ज़रदारी और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ साहब मुलाकात करने गए हैं आसिफ अली ज़रदारी को, तो वहाँ पे क्या बातें हुई होंगी हैं? शहबाज शरीफ ने कहा होगा, ज़रदारी यार तू तो पहले महीने ही मेरी क्लास ले ली है, दो फैसले मेरे तो यू टर्न करवा लेने, अब मुझे यू टर्न के नाम से याद किया जा रहा है। और मोहसिन नकवी को तूने बेटा बनाया है, फैसल वाडा को तूने बेटा बनाया है। ये क्या गेम्स हैं जो हमारे साथ हो रही हैं? तो उन्हें क्या होना है आसिफ अली ज़रदारी ने कि शहबाज तू भी मेरा बेटा बन जा। बेटा तो मैं सबको बना लेता हूँ। लोग तो वो ज़रूरत के वक्त बाप को गधा बनाते हैं ना, कहता है मैं ज़रूरत के वक्त बेटे को गधा हाय 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 हाय। आज एक बंदा मुझे कह रहा था, सर जी ये मोहसिन नकवी ने तुसी इंज ना समझो, ये मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म समझो, चाहे ये ज़रदारी की तरफ से हो जो इतने धड़ल्ले से आ रहा है। अभी इसने इलेक्शन लड़ना है अभी, और अभी से जनाब ये हुकूमत को, शहबाज शरीफ को, वज़ीर आज़म को आँखें दिखा रहा है इंज करके, मोटियाँ मोटियाँ इंज मेरे नाल टक्कर लाओगे, मैं ख़ास बंदा हूँ। तो ये वाकई वो यही बातें हुई होंगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की वजह से शहबाज शरीफ को पहला जो है ना वो धचका लगा, जिसे यू टर्न कहा जा रहा है। इरसा का जो चेयरमैन था वो पीपल्स पार्टी ने कहा था ये नहीं सानू काबिल कबूल, ठीक है। फिर जनाब ये जो मोहसिन नकवी को टिकट वगैरह और फैसल वाडा और ये सारे ज़रदारी के बंदे हैं। जैसे आज मौलाना फजल रहमान साहब का एक बंदा भी ज़रदारी को जा मिला है। तो वो माहौल ऐसा बना रहे हैं कि जनाब अगली हुकूमत ज़रदारी दी होनी है, ठीक है। एक तो ये ख़बर है। दूसरी ख़बर सर जी, जितने दहशतगर्द थे या जितने वो, मैं थोड़ा लफ्ज़ दूसरा इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ कि जितने हराम थे वो हलाल हो रहे हैं। हाँ, पहले मुराद सईद को इजाज़त मिली, आज़म सवाती को इजाज़त मिली, आज जनाब परवेज़ इलाही को इजाज़त मिल गई, उसके बेटे मुन्नस इलाही को इजाज़त मिल गई। तो ये सबको इजाज़त मिल गई है। तो 9 मई तो बढ़ गया ना। फिर 9 मई कितने गया सर जी? 9 मई अब वो कह रहे हैं जी इसके ऊपर जुडिशल इंक्वायरी कराओ। साल गुजरने के बाद कोई बंदा कत्ल कर दे तो बाद में वो कहे जी कि इसके ऊपर जुडिशल इंक्वायरी कराओ। और सारी दुनिया में साबित हो चुका है, तुम रंगे हाथों गिरफ़्तार हुए हो, इमरान नियाज़ी का भांजा हो, बहनें हो, यास्मीन राशिद हो, सारे हो, सब रंगे हाथों पकड़े गए हैं और रंगे हाथों ही गिरफ़्तार हुए हैं। अब आप कह रहे हैं जी कि इसके ऊपर जुडिशल इंक्वायरी कराओ। इंक्वायरी किस चीज़ की भाई? तुमने तो ख़ुद अपने ज़बानों से तस्लीम किया है। शहरयार अफरीदी हो, अमीन गंडापुरी हो, ये सब असलों समेत जो है ना ये मौजूद थे और उन्होंने ऐलान किया था कि हम नहीं छोड़ेंगे GHQ को। तो इसके ऊपर अब ये मुतालबा इनकी तरफ से आ रहा है। आज भी अली गौहर कह रहा था हाँ, जुल्फ़ी बुखारी के कागजात भी मंजूर, बाहर बैठा है, मुराद सईद के भी मंजूर, आज़म सवाती के भी मंजूर, सनम जवेद के भी मंजूर, परवेज़ इलाही, मोहसिन इलाही का तो मैंने आपको बता दिया। तो ये सर जी आप देखें हालात किस तरफ जा रहे हैं। मुझे तो सारी गेम जो है ना, मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया कि गेम ऑन है। और ये मुझे ये बताएं कि नवाज़ शरीफ साहब को कैसे निकाला गया। ये मेन मुतालबा किसका था?
ہم اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تو کہہ رہے ہیں نا، اس کا تو ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا تو ہے نا۔ بلاول بھٹو کیا کہتا تھا کہ میں نے اس کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بننے دینا، نہیں بننے دینا، یہ اس کے اوپر ہی وہ زور لگاتا تھا۔ تو وہی ہوا ہے کہ اس نے کہا جی نہیں بننا آصف، انہوں نے کہا جی کہ ہم تعاون بھی آپ سے تب کرتے ہیں کہ جب آپ نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں ہوں گے۔ وہ کوئی گھر تو نہیں بیٹھ گئے، کل بھی فیصل آباد گئے ہوئے تھے وہ مریم نواز کے سامنے، ان کا دل نہیں کرتا کہ میں وزیر اعظم ہوں؟ ابھی ان کی صحت بھی ٹھیک ہے، سارا کچھ ہے، تو یہ کیا گیمز ہوئی ہے؟ اچھا جی، مجھے اب یہ لگ رہا ہے آہستہ آہستہ کہ سارا جناب یہ جو ڈرامہ کیا جا رہا ہے نا، یہ نواز شریف اینڈ کمپنی جو اس کی کمپنی ہے، اس کو پوری طرح سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش ہے۔ یہ سارے جناب انہوں نے ہی ہارنا تھا جو نواز شریف کے چاہنے والے ہیں، رانا ثناءاللہ نے ہی ہارنا تھا، ادھر سے اور سارے جیتے ہیں، سعد رفیق نے ہی ہارنا تھا، ادھر سے سارے جیتے ہیں، میاں جوید لطیف نے ہارنا تھا، ادھر سے سارے جیتے ہیں۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں سر جی، یہ کیا چیزیں ہیں؟ خرم دستگیر کے بھی باقی جیت گئے، وہ ہار گئے۔ جو نواز شریف کے قریب سمجھا جاتا تھا نا، وہ اس کو ہروا دیا گیا۔ تو اب نواز شریف کیا کرے؟ بتائیں کیا کرے؟ اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی دباؤ ہو اور زرداری کی طرف سے بھی دباؤ ہو تو کون اس کو لائے گا؟ اور پھر ہم چلیں جی شہباز شریف کا 2 منٹ کے لیے قصور نہیں بھی مانتے، لیکن اگر شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ مل رہی ہے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے، اور زرداری جو ہے نا شہباز کو نتھ ڈال کے رکھے گا، نواز شریف کو نتھ وہ نہیں ڈال سکتا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہی ہمارے لیے بہتر ہے، اس کو جناب ہم کان پکڑوا کے رکھیں گے، سارے کام نکالیں گے، ذرا اکڑے گا تو کہیں گے پھر اسی تھلوں تختہ تیرا کھچنے پیروں تھلوں۔ تو اس نے کہنا ٹھیک ہے بھائی جان، تسی میرے وڈے بھائی ہو، تسی نواز شریف ہی ہو میرے واسطے۔ یہ حالات ہوئے۔ کون چاہتا ہے جی ووٹ ملے ہیں نواز شریف کے نام کے؟ تو وزیر اعظم بنا ہے شہباز شریف، اور کہہ رہے ہیں جی وہ نواز شریف صاحب کو اور پتہ نہیں کتنی دھمکیاں دی گئی ہوں گی، بھئی تمہارے کیس نکالتے ہیں، یہ بڑے طریقے ہوتے ہیں۔ تو وہ ہو گیا ہے جناب، یہ سارے اب پی ٹی آئی والے حلال ہو رہے ہیں۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی کسی طرف سے ان کو اشارہ مل رہا ہے نا، الیکشن ٹرائیبیونل کی طرف سے ہو رہے ہیں، وہ تو جج نہیں ہوتے، ٹرائیبیونل جو ہوتا ہے وہ تو الیکشن کمیشن، وہ تو انتظامی ایک قسم کا ہے، اور اوپر سے فون آتے ہیں کہ اینو پاس کرو اینو فیل کرو۔ جج کو تو نہیں نہ کہہ سکتے، وہ تو توہین میں آ جاتی ہے نا چیز، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے حالات ہیں، یہ واقعات ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے حکومت چلے گی۔ ابتدا میں ہی ہم تو کہتے ہیں جی کہ جو 100 دن ہوتا ہے نا، یہ بڑا آئیڈیل ہوتا ہے اور اس میں بڑی سہولتیں ہوتی ہیں۔ ابھی تک شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم قوم سے خطاب نہیں کیا۔ بتائیں اب ہم ان کو یاد کروائیں کہ جی آپ نے قوم سے خطاب کرنا ہوتا ہے؟ عمران خان تو روزانہ کرتا تھا بلا وجہ، اور تم نے پہلی دفعہ عوام کا شکریہ ادا کرو، انہیں بتاؤ کہ میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، اگر کرنے کا ارادہ ہے تو کوئی نہیں۔ شروع میں ہی اگر آپ امیج نہیں بنا سکیں گے تو اینڈ تک پھر آپ امیج کیسے؟ شروع میں ہی سر جی، فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، یہ محاورہ انگریزی کا سنا ہوا ہے آپ نے؟ تو فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ، جو پہلا آپ تاثر دے دیتے ہیں نا، کہ میں پہلا ہی تاثر دے دوں کہ یار یہ منصف کسی کی ویڈیو نقل کرتا ہے، یا بہترین سپیکر ہے، یا اچھا وکیل ہے، وہ میرا اینڈ تک امپریشن وہ جائے گا، اور وہ میں پھر جو مرضی کہتا رہوں، میرا وہ والا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حالات ہیں۔ پھر جناب ابھی شانگلہ کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس میں پتہ ہے کتنے 6 چینی مارے گئے ہیں۔ ایک بارود سے بھری ہوئی گاڑی آئی ہے، پھر وہی چونکہ سی پیک دوبارہ شروع ہو گیا ہے نا، تو سی پیک کے دشمن جو ہیں، یہ ہمارے دشمن انڈیا ہے، ہمارا دشمن امریکہ ہے، اندر کھاتے جو نہیں چاہتے سی پیک اور گوادر اور یہ ساری چیزیں ہوں۔ 5 چینی انہوں نے مار دیے، چینیوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔
چینیوں کے پاس ابھی شہباز شریف صاحب بھی ان کے سفیر کے پاس پہنچ گئے ہیں، وہ جو ہیں کیا نام ہے ان کا محسن نقوی، وہ بھی پہنچ گئے ہیں. تو یہ حالات کدھر جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں حالات. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی ساری یہ خبریں ہیں نا، اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنتا تو لوگ بڑے پھر قربانی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں، آپ چندہ مانگتے ہیں، اگر آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے تو آپ کو کوئی چندہ ملے گا؟ پہلے ٹرسٹ بنانا پڑتا ہے کہ بھی میں ایمانداری سے یہ صدقہ زکوٰۃ کروں گا، خیرات بانٹوں گا، تو لوگ پھر آپ کو دیتے ہیں. عیدی کو لوگ آنکھیں بند کر کے کلو کے حساب سے سونا لاکھوں اربوں کروڑوں روپے لوگ دے دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو باقیوں کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو عید عبدالستار عیدی کی تھی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسی عبدالستار عیدی کو دیں اور کسی سیاسی پارٹی کو نہ دیں. وہ پیسے سیاست میں لگتے ہیں. آپ دیکھ لیں جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور ساتھ سیاسی کام بھی کرتے ہیں، ان سے بچیں. کوئی میں کسی کا نام نہیں لیتا، عیدی کو دیں. تو یہ ساری باتیں تھیں. اور اس وقت یہ بارش بھی شروع ہو گئی ہے، ہلکی ہلکی اس وقت بارش شروع ہو گئی ہے. تو میں جناب آپ سے اجازت لوں گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.